خدا کا شریک کرتا ہے نا، وہ خدا کی عظمت کو کم نہیں کرتا، نبی کی عظمت کو کم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے، اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے وہ کم کرتا ہے، جو شریک ہوتا ہے وہ آدھی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ میرا مصطفیٰ تو اللہ کی ساری کائنات کا مالک ہے۔ بلکہ شاہ صاحب کی موجودگی میں کہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی مسند عرش اولی ہے، اس کی مسند مدینہ طیبہ ہے، وہ احد ہے، یہ احمد ہے، وہ سمد ہے، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کیا بات؟ سبحان اللہ، ابھی تو میں حمد بیان پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس جیسا کوئی رب العالمین نہیں، اس جیسا کوئی رحمت للعالمین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ فرماتا ہے میری مثل کوئی شے نہیں، اور میرے نبی نے فرمایا ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں سے میرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ دیکھیں دونوں چیزیں سنائی، حدیث رسول بھی اور قرآن پاک کی آیاتیں بھی۔ اللہ فرماتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں، نبی فرماتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں، پھر تو شرکت ہوگی، وہ بھی بے مثل، یہ بھی بے مثل، مثال اس کی بھی نہیں، مثال اس کی بھی نہیں۔ اور دیکھیں جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایکم مثلی، آج شاہ صاحب نے بیان کیا، آپ نے اور میں نے سنا، سبحان اللہ کہا اور محبت سے سنا، لیکن اس منظر کو ذہن میں لے آئیے جب سننے والا صدیق اکبر ہو، بیٹھنے والا فاروق اعظم ہو، مجمع میں داد دینے والا عثمان غنی ہو، سبحان اللہ کہنے والا مولا علی ہو۔ نہیں بات سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو، اگر آتی تو بابا سے بلند کہہ دیتے سبحان اللہ۔ اور لوگوں مجمع میں سننے والے، جب ایسے سننے والے تھے، صدیق اکبر سننے والے، فاروق اعظم سننے والے، عثمان غنی سننے والے، مولا علی سننے والے، وہ مجمع کیسا ہوگا؟ خدا کی قسم اس مجمع جیسا کوئی مجمع ہو ہی نہیں سکتا، اس واعظ جیسا کوئی واعظ ہو ہی نہیں سکتا، وہ مجمع بھی بے مثال اور بیان کرنے والا واعظ بھی بے مثال۔ اور سنیے سننے والے کون ہیں؟ جن کی شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اے لوگوں میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں آج جس کے پیچھے شاہ صاحب کا پیچھے میرے پیچھے میرے مقتدی نماز پڑھے، خدا کی قسم میں بھی کہتا ہوں میرے مقتدیوں جیسا کوئی مقتدی نہیں کہ میرے پیچھے جو نماز پڑھنے میں انہیں جان رہا ہوں۔ وہ مقتدی کتنے شان والے ہیں جو آمنہ کے لال کے پیچھے نماز پڑھتے، وہ نماز کیسی ہوتی، پڑھنے والے صحابہ، پڑھانے والے سید المرسلین، وہ نماز کتنی عظمت والی ہے۔ اور خدا کی قسم نماز نبی کی ہے، امامت مصطفیٰ کی ہے، اقتداء صحابہ کی ہے، اور این نماز میں میرے نبی کی رضا کو رب بیان کر رہا ہے۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اور صدیق کے اوپر، فاروق اعظم کے اوپر، عثمان غنی کی ذات پر، مولا علی کی ذات پر بات کرنے والوں، پہلے یہ دیکھنا ان کا امام کیسا ہے۔ پھر جنہوں نے کسی نے 2 4 نہیں 5 نہیں بلکہ زندگی کی ساری نمازیں میرے مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی، وہ کیسی نماز ہوگی؟ صحابہ کا مجمع ہے، حضور صدیق اکبر فاروق اعظم کے سامنے کہہ رہے ہیں ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں سے میرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں خدا کی قسم کائنات کے اندر میں کہا کرتا ہوں
ہر آدمی اپنی مرضی، شاہ صاحب بولے اپنی مرضی سے، میں بول رہا ہوں اپنی مرضی سے، کائنات کا ہر آدمی اپنی مرضی سے بولتا ہے، لیکن جب نام مصطفیٰ کا آتا ہے، نبی کی ذات کی باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے اب یہ نہ کہنا اپنی مرضی سے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک میں رب کہتا نہیں میرا نبی بولتا نہیں۔ میرے نبی کا بولنا میں رب کا بولنا ہے۔ کسی نے خوب کہا، اسی کو سلام لے کر کسی شاعر نے کہا، کہتے ہیں اِدھے رتبے نہ کوئی تولے، وَإِدھے رتبے نہ کوئی تولے، کون تیریس کرے جن منہ چو رب بولے، کون تیریس کرے جن منہ چو رب بولے۔ تاجدار گھوڑ نبی بول پڑے، آپ فرماتے کوئیوں مثال نہیں ڈھولن دی، اور کوئیوں مثال نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ نبی کے غلاموں، آقا جن کے سامنے یہ کہے میرے جیسا تم میں سے کوئی نہیں، اور صحابہ بھی مان لے آگے نہ بولے، تو ماننا پڑے گا اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس کو علماء نے یوں بیان فرمایا، وہ بنانے میں بے مثل، میرا مصطفیٰ بننے میں بے مثل، وہ پڑھانے میں بے مثل، میرا مصطفیٰ پڑھنے میں بے مثل، خدا دینے میں بے مثل، میرا مصطفیٰ تقسیم کرنے میں بے مثل، خدا بھیجنے میں بے مثل، میرا مصطفیٰ آنے میں بے مثل۔ اللہ کریم نے اعلان فرما دیا، اے میرے مصطفیٰ بندے میرے ہوں گے، امتی تیرے ہوں گے، محبوب کلام میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، میدان قیامت میرا ہوگا، شفاعت تیری ہوگی، محبوب جنت میری ہوگی، امت تیری ہوگی۔ جو حضور کا غلام ہے وہ بآواز بلند کہتے سبحان اللہ۔ نبی کے غلاموں، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب جو مجھے کہہ رہے تھے نا، وہ یہ کہہ رہے تھے، میرے سن میں یہ لگایا ہے کہ والدین کی شان بیان کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، لیکن نبی کے غلاموں، اللہ کی قسم دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جس کو بھی عظمتیں ملی ہیں میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں عبدالغفار رحمانی صاحب مرحوم و مغفور، جن کے ایثار ثواب کے 40ویں کے خطے میں آپ اور میں ہیں، ان کے بیٹوں نے، ان کے بھائیوں نے یہ محفل سجائی ہے، اگر یہ ایسے ہی خیرات کر دیتے کیا پتہ رب قبول کرتا یا نہ کرتا، مالک ہے، لیکن یہ جو محفل سجائی ہے نا، نبی کا ذکر کرایا ہے، شاہ صاحب کی موجودگی میں کہتا ہوں اللہ کی قسم سب عبادتیں رد ہو جاتی ہیں، میرے نبی کا ذکر رد نہیں ہوتا، حضور کا ذکر قبول ہے۔ آج میں اور آپ بیٹھ کر جتنا دیر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، یہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ اس کے اوپر آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ بلکہ حدیث پاک کے جھوٹے جائیے، ایک آدمی کعبے میں لیٹا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا، دوسرا آدمی پہنچا، اس نے جب دیکھا یہ لیٹا ہوا ہے، کہنے لگا کھڑا ہو، اللہ کے گھر میں لیٹا ہے، طواف نہیں کرتا، طواف کر۔ میرے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو لیٹا ہوا تھا نا، اس نے کہا بھائی تو نے کرنا ہے تو کر، میں نہیں کرتا، میرا ارادہ نہیں ہے، تو نے کرنا ہے تو طواف کر۔ جب اس نے یہ کہا نا، اس آدمی نے کیا کیا کہ اس کی ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے خود بھی طواف کعبہ کر رہا ہے، اس کو بھی طواف کعبہ کر رہا ہے۔ نبی کے غلاموں، جب اس نے ایسا کیا، فرمایا اس کی ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے خود بھی طواف کعبہ کر رہا ہے، اس کو بھی طواف کعبہ کرا رہا ہے۔ جب اس نے یہ کام کیا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے دونوں کو معاف کیا۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا، اس کا ارادہ نہیں تھا، اس کی نیت نہیں تھی، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا،
اس نے تو زور سے گھسیٹتے ہوئے اس کو طواف کرایا ہے، اس کی نیت نہیں، اس کا ارادہ نہیں، مولا پھر بھی تو بخش رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فرشتوں، کیا ہے اس کا ارادہ نہیں تھا؟